اپنا ٹریڈ ہے، چاہے وہ سفارت ہے، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ پولیٹکس، ہر لحاظ سے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ لیکن ریکوٹک کو دیکھ لیں، جہاں پر اربوں ڈالر کا خزانہ وہاں پر دفن ہے، اور ابھی تک ہم نے ایک دھیلا نہیں کمایا مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ یعنی اپنے مقدمے رکھتے ہوئے، اور اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں، آپ سب کو اس کا اچھی طرح علم ہے، اور میں کسی کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر اپنے آپ کو گنتا ہوں، اور تمام وہ زعماء جو 75 سال اس ملک میں عوام کی خدمت کے لیے چنے گئے، یا جنہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا زور بازو، یہ 75 سال میں اس پورے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹس کتنے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں۔ ایسٹ بہت بڑا ایسٹ ہے، پاکستان ایک آج نیوکلیر طاقت ہے، اور وہ بھی فار دا پرپز آف ڈیٹرنس۔ کوئی ایگریشن نہ کبھی سوچا نہ کبھی خیال آیا، اور یقیناً جو دشمن جو ہے اس کے اس طاقت نے اس کے دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے کر دیے۔ لیکن لائبلٹیز دیکھیں تو آج پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے آج، اور یہ again without casting any aspersion, please don't misconstrue me، میں آج آپ کے سامنے بطور ایک پاکستانی کھڑا ہوں، اور جس طرح ہم سب کے دلوں میں دکھ ہے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، وہ مقام جو ہم حاصل نہیں کر پائے، میں اس حوالے سے ایک درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور آپ کے جو کنسرنز کو میں مکمل طور پر شیئر کر رہا ہوں۔ 3-4 میں ابھی حالیہ مثالیں آپ کو بتاؤں گا۔ حویلی بہادر شاہ 2، وہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے۔ 1250 میگا واٹ بجلی کا وہ منصوبہ، وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور پاکستان کا جو اپنا جو پیسہ ہے، اپنے خزانے سے وہ پیسہ استعمال ہوا، یا وہ بینکوں کا قرضہ ہے یا حکومتوں کی ایکوٹی ہے۔ 1250 میگا واٹ جدید ترین ٹیکنالوجی 2-2.25 سال پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا، آج تک نہیں چل سکا۔ اور اس کے اوپر جو کاسٹ اوور رنز ہیں، آپ کو اچھی طرح اس طرح کو سمجھتے ہیں، اور جو وقت ضائع ہوا، جو بجلی قوم کو ملنی چاہیے تھی، جس نے ہماری جو زراعت کو اپنا ہرا بھرا کرنا تھا، صنعتوں کو چلانا تھا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا تھا، پروڈکشن ہونی تھی، ریونیوز آنے تھے، یہ سارا آپ جمع کر لیں تو دیکھ لیں کتنا کولوسل نقصان ہوا ہے پاکستانی قوم کو۔ اسی طریقے سے 3 اور منصوبے، یہ چاروں منصوبے میاں نواز شریف کے دور میں لگے، 3 اور منصوبے جو امریکہ کی مائع ناز کمپنی GE اس کے لگائے گئے تھے میاں نواز شریف کے دور میں، وہ چل پڑے اسی دور میں، لیکن آج گیس نہ ہونے کی بنا پر وہ منصوبے جو ہیں وہ پوری طرح جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ بجلی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے آج بھی اپنا پیٹ کاٹ کر ان کاموں کے لیے پیسے مہیا کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو حالیہ جو دنیا میں کرائسس آیا ہے، جس کی بنا پر انرجی پوری دنیا میں شارٹ ہو گئی، اور چونکہ ہمارے پاس لانگ ٹرم گیس کے ایگریمنٹ زیادہ نہیں تھے، اور پھر میں یہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، یہ فیکٹس ہیں کہ PMLN میاں نواز شریف کے دور میں جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ قطر سے ہوا تھا $13 کے اوپر، جس کے اوپر بہت کیڑے نکالے گئے، اور بعض میڈیا سیکشن میں بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنا یہ فیکٹ ہے نا، یہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ آیا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا
کہ پاکستان کے سپاہ سالار گئے, انہوں نے جناب $10 میں لے لیا ایک اور ایگریمنٹ. اس کے بعد جب مارکیٹ $3 پہ آئی سپاٹ, اور لانگ ٹرم $4 یا $5 پہ ہو سکتا تھا, کسی نے سوچا تک نہیں. نہ سپاٹ کے اوپر گیس منگوائی, نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا. آج جب دنیا ایک کرائسس میں پھنس چکی ہے تو بڈز کھولی گئی. حالیہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں, کسی نے بڈ ہی نہیں کی, اس لیے گیس ہے نہیں. سارا یورپ اس کو خرید رہا ہے اس گیس کو, کیونکہ جو کرائسس ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. میں ابھی چند دن پہلے اپنے دوسرے دورے پہ گوادر گیا, اور یہ سننے والی بات ہے, وہاں پر ایک ہسپتال گرانٹ سے بننا تھا, وہ ابھی تک وہ جون کی طرح وہ رینگ رہا ہے. 38% بنا ہے اور کئی سال سے وہ کام اس پر جاری ہے. ایئرپورٹ بننا تھا, وہ بھی گرانٹ, وہ بھی ابھی دور دور تک اس کی اپنا کنسٹرکشن کی تکمیل نظر نہیں آتی. ان کو چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ہیئر ریزنگ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں. وہیں کا پولان ایک جگہ ہے ایران میں, اور ساتھ گوادر ہے. کئی سال پہلے پولان تک انہوں نے ایرانی حکومت نے اپنی وہ جہاں پر ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کو مکمل کر لیا, اور گرڈ اسٹیشن بھی. 26 کلومیٹر ہے پاکستان گوادر وہاں سے, پولان سے, سرحد سے. 5 سال گزر گئے, 5 سال 26 کلومیٹر کی لائن نہیں بچا سکے. تو پھر اگر گوادر کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ گلہ کریں گے, احتجاج کریں گے, تو پھر کیا ان کا یہ احتجاج یا گلہ ان کا اپنا ویلڈ نہیں ہے؟ برحق ہے بالکل. اسی طریقے سے پانی وہاں پر پونڈ بن گیا, کئی سال لگ گئے. اب مجھے انہوں نے بتایا جناب کہ جو نالیاں ہیں جس سے پانی جانا ہے گھروں کو, وہ بڑی زنگ آلود ہیں اور ان کو بدلنا ہے, بدلی جا رہی ہیں, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ سپٹمبر تک بدل دیں گے. اور ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بریک واٹر پروجیکٹ ہوتا ہے کب کسی کی بندرگاہ کے وہ لگتا ہے تاکہ خدا نخواستہ سمندری طوفان آئے تو اس سے جہاز جو لنگر انداز ہوئے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے, پورٹ کو نہ پہنچے. اس کے لیے فیزیبلٹی 3 سال سے مکمل ہے, پیسہ موجود ہے, کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جی $123 ملین موجود ہے, فیزیبلٹی 3 سال سے وہاں پر مکمل پڑی ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہاں پر ہمارے دوست ممالک کے سفراء بھی بیٹھے ہیں, ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں, اور دوست ممالک کے ہیں. مجھے بتائیں کہ پھر اس کا جواب آپ کس سے تلاش کریں گے؟ پھر یہ دن رات پھر متون کرنا, اور ایک یعنی یہاں تک معاملہ چلا جائے کہ میں یہاں پر اس کا کسی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ محفل بہت سنجیدہ ہے. میں آپ کا ایک سیکنڈ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہنا چاہتا ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے بالکل, کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی, بلند و بانگ دعوے کیے, لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے. لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ, اور پھر اگین اٹ از ناٹ فار سیلف پروجیکشن اور سیلف پروموشن, پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں پام اپنا یہ خون تیل کی ایک بڑی زبردست ہماری شارٹیج کا خطرہ منڈلانے لگا. میں نے خط لکھا انڈونیشیا کی صدر صاحب کو, 3 دن بعد ان سے فون پہ بات ہوئی. میں نے اور دوست ممالک کو بھی کہا, ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا, ان سے مدد لینے کے لیے کہ شاید انڈونیشیا کا ان سے پاکستان سے زیادہ تعلق مضبوط ہے, ان کو بھی میں نے فون کیا. لیکن تیسرے چوتھے دن میری بات ہوگی انڈونیشیا کے صدر سے, اور ان کو میں نے بتایا کہ 23 مئی کی پابندی اٹھ گئی ہے لیکن جہاز ابھی تک نہیں چلے, تو ہماری تو یہاں پر بلبے ہو جائیں گے, خدا نخواستہ نہ آیا.
اللہ ताला ने करम किया, उनके दिल में घर कर दिया। उन्होंने उसी वक्त उन्होंने अपने कहा कि मैं भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। वो नौजवान बैठा है मखदूम, हमारा वज़ीर सनत, उनको मैंने कहा कि आप जाएं इंडोनेशिया और अपने खर्चे पे, यकीन करें ये शख्स अपने खर्चे पे वहाँ पर अपना जकार्ता वहाँ बैठे रहे। जब जहाज़ चल पड़े तो ये शख्स वापस पाकिस्तान आया। ये एक मिसाल है कि अगर काम करना हो तो फिर बेपनाह दरवाजे खुल जाते हैं, अगर काम ना करना हो तो फिर वही पोलान अपना गवादर वाला मामला होगा, फिर वही आपका हवेली बहादुर शाह 2 का होगा, वही फिर और मामलात होंगे। मैं किस किस बात का जिक्र करूं? कहने का मकसद ये है कि आज हम बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं, बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। यहाँ पर बरतानिया के सफ़ीर बैठे हैं, जो इंश्योरेंस गारंटी जो इन्होंने पाकिस्तान को मुहैया की हुई है। बरतानिया हमारे यूरोप में बेहतरीन दोस्तों में से है। मुझे इनके मुंह पे तारीफ़ करनी ठीक नहीं लगती, लेकिन हकीकत ये है कि जब डिफेड में 600 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया था तालीम के लिए और दूसरे हेल्थ के लिए, और उसके ऊपर बेपनाह नाम हुआ, तो वो जो इंश्योरेंस गारंटी है ताकि वो ट्रेड बढ़े, वो मेरा ख्याल है अभी भी वो चंद 1 बिलियन पाउंड की शायद, अभी भी शायद 2-4 मिलियन पाउंड से ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो ये आप किससे गिला करेंगे? किसी से गिला नहीं करेंगे। मैं अपने आप से करूंगा और आप अपने आप से करेंगे। इस सिलसिले को ख़त्म करना होगा। कौम को, नेशनल कौम उठना होगा अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से। इख्तिलाफात को खुदा के लिए अपनी नस्लों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। अगर ये हमने ना किया तो फिर हम सर्कल्स में घूमते रहेंगे और हमें तारीख के औराक में हमारा खुदा न खासा जिक्र भी ना मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैंने जिक्र किया कि कोयला जो है ये बहुत महंगा हो गया था, और ये हमारे दौर में नहीं, पिछले दौर से महंगा हो चुका था। दुनिया भर में आग लग गई थी तेल को, गैस को, कोयले को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस टीम की तारीफ की, जो सामने बैठे हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। 3 हफ्ते दिन रात हमने सर जोड़ा कि किस तरह, क्योंकि कोयले के लिए वो कहते थे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हम एलसी खोलेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सब खत्म हो जाएगा। आज तो अल्लाह ताला ने मांगे तांगे से दोबारा उसको रिकूप कर दिया है, और मगर कहते थे कि अगर हम मंगवाएंगे तो हमारा इतने $1 मिलियन मंथली खर्च होगा। तो आप फैसला कर लें कि लोड शेडिंग अपना मंजूर है या फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको खर्च करना। मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसका बैलेंस हमें निकालना था। फिर हमने कहा अच्छा फिर तेल से हम चलाते हैं और गैस से चलाते हैं। गैस थी नहीं, हवेली बहादुर शाह का वो 1200 मेगावाट का, वैसे नहीं। जो गैस गजलर जो हैं, जिनको जेनकोस कहते हैं, जेनको यानी बिल्कुल खटारा कि जी अब उनको चलाते हैं कि वो चलाए जाएं। अगर वो 1250 मेगावाट का वो चल गया होता तो ये जेनकोस जो 60 रुपए फी यूनिट बिजली बनाता है, जेनकोस, ये तो जंक है, जंक। उनको चलाना पड़ा कि जी चलाएं ताकि लोड शेडिंग में उसमें कमी लेके आएँ। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ऊपर भी और नीचे भी जो आप बैठे हैं, पाकिस्तान के अजीम मेहमान हैं और बाहर से भी पाकिस्तानी आए हैं, मेरी आपकी खिदमत में ये सवाल है कि ये हैं वो इश्यूज, और हम पिछली हुकूमत पर बड़ी आसानी से डाल देते हैं मलबा और आगे काम करते नहीं, और जब अगली हुकूमत जाती है तो वो पिछली हुकूमत मलबा डालती है। मिलकर अगर हम फैसला कर लेंगे कि हमें इस कौम की तकदीर बदलनी है और अपने इख्तिलाफात इस काम के लिए कि अपनी नस्लों की किस्मत हम बदल दें, इस मुल्क की किस्मत बदल दें जिसके लिए कायद ने पाकिस्तान बनाया था, तो मैं समझता हूं कि फिर हमारी मुसाफत जो है बहुत कम रह जाएगी। दिन रात मिलकर काम करेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो भी जिंदगी का हर शोबा वो जब इसमें जुट जाएगा
تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی، کیونکہ بنگلہ دیش نے $6 بلین کے ساتھ جو بنایا منصوبہ، کوئی وہ چھوپ منتر سے نہیں آیا، انہوں نے محنت کی، کمایا اور انہوں نے بنایا اس کو۔ اسی طریقے سے آپ دوسری اقوام کو دیکھ لیں جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ سو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس، the theme of this conference must mean that we have to turn around ourselves. Without that, I think it will be a meaningless discussion. اس کے لیے میری آپ سب سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اپنی کابینہ کی میٹنگ جا کے اٹینڈ کرنی ہے، میں نے وہ آدھا گھنٹہ میں نے مؤخر کروایا تھا کیونکہ یہ میرے لیے یہ کانفرنس انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے آج تجاویز دینی ہے اپنی ایکسپرٹ گروپس میں بیٹھ کے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ چاہے یہاں پر یا تھرو ورچوئل آپ سے ڈسکشن کر کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو شاندار تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن ہمارا جو ان 14 مہینوں میں وہ گول کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ زراعت وہ شعبہ ہے جس کو آپ چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ایگریکلچر، اور اس کے ساتھ زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ۔ دوسرا، ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو پش کرنا۔ تیسرا، امپورٹ سبسٹیوشن، جس طرح ہم نے اب کوئلہ افغانستان سے الحمدللہ، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد کل ہم نے فیصلہ کیا، جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا، تو 1 سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور یہ روپی میں، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی جو سامنے بیٹھی ہے، یہاں بیٹھی ہے، آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس سے بڑی ان کی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے؟ مل کے ہم نے کل فیصلہ کیا $2 ارب سیو ہوں گے، روپیہ اپنا دیں گے، وہاں سے کوئلہ آئے گا، اور وہ کوئلہ جو جدید یہ جو سی پیک کے پلانٹ لگے ان کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہی کام ہمارے پچھلے کر سکتے تھے، لیکن کیوں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ اگلی بات جو میں کر رہا ہوں کہ فائنلی دس مسٹ آل لیڈ ٹو سیلف ریلائنس، کیونکہ آج $2 ارب جو ملنے جا رہے ہیں یا ابھی چین نے ہمیں دیے ہیں، وہ تو ان کی مہربانی ہے، اور ویسے تو وہ تو چین کا تو انکنڈیشنل، یہاں پر تو کنڈیشنلٹی تھی IMF کی، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی اٹھانا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دہائیوں بعد ہماری جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، انہوں نے سپر ٹیکس کو بڑے صبر سے اور شکر سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ بعض نے شاید نہیں کیا ہوگا، لیکن اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے شکر اور صبر سے۔ 230 ارب روپے اس سے آئیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر نہیں جائے گا، یہ اپنا دفتری اخراجات یا سرکاری اخراجات کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر صرف ہوگا۔ اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو منصوبے ہیں ہم سوچ کر انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا، اور یقیناً ان ون وے اور دی ادر یہ پیسہ واپس جائے گا سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے۔ اللہ یہ 230 روپیہ جو آئے گا اس سے وہ یعنی جو پیسہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بعض پڑھا ہے اخباروں کے تجزیوں کو، ایکسپرٹس کو، کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آئی گارنٹی یو کہ انشاءاللہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، اور یہ ضرور انشاءاللہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی، وہ آپ نے بات کر لی، میں اس کا کوئی اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا کہ وہاں پر ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ اس ملک کا حصہ ہے، لیکن سٹے بازی نہیں ہونی چاہیے، اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا وہاں پر باقاعدہ اس کو آپ اگر اس کو پروڈکٹیو ایسٹ بنائیں گے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے، جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں، پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے،
اور NOC راج کو کس طرح ختم کرنا ہے. یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری پاور میں، اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈسٹریز میں، اب جا رہے ہیں فائنانس میں، اب جا رہے ہیں، اب پھر سفارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی، فلاں ایکسپرٹ کی، فلاں. یہ چکر ختم ہونا چاہیے. آج کی یہ کانفرنس اگر ہمیں اس بارے میں اگر راہ دکھائے گی تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہت ناتواں انسان ہیں، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ مشکلات کا سامنا کر کے اسے نکلا جائے. آسان بات نہیں ہے. ایزیئر سیڈ دین ڈن. بہت بڑے چیلنجز ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم سب مل کر ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. اور اگلے 14 مہینے میں کوئی میں زیادہ بڑے سبز باغ نہ دکھانے کا قائل ہوں، نہ دکھاؤں گا کہ ہم 14 مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم ایک سٹیبلٹی لے کے آئیں، اپنا اکنامک سٹیبلٹی، مگر وہ جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بڑے اذہان بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے جو یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور دانشور بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے آپ اپنا قلم چلائیں گے تو اس کا پوری قوم کو بے پناہ فائدہ ہوگا اور پاکستان کو فائدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا. پاکستان زندہ باد.